لیکن کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ایٹ لیسٹ پرسوں والا یہ جلسہ 2-3 دنوں کے لیے وہ ملتوی کر دیں، کیونکہ میسج اچھا نہیں جائے گا کہ ایک طرف کے پی میں پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے، دوسری جانب وہ جلسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک قدرتی آفات کا اور ان مسائل کا تعلق ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ایک لگا بندہ رشتہ ہے ان چیزوں کا، یہ تو السلام چلتے رہیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یقین مانیے۔ ان بیرسٹر صاحب سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ پی ٹی آئی کے جلسے، انقلابی جلسے اتنے ضروری ہیں تو ووٹ کس سے مانگنے جا رہے ہو آپ؟ یہ جلسے کن کے لیے کر رہے ہو؟ جن کے لیے کر رہے ہو یہ آفات کل ان کے لیے بھی تو آ سکتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کہو گے کہ قدرتی آفات اور سیلاب تو آتے رہتے ہیں، انقلابی جلسے ملتوی نہیں ہو سکتے؟ تو جناب آپ بھی تیار رہنا۔ ہم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے۔ ایک مسلمان تکلیف میں اور دوسرا مسلمان اس کے ڈانس تماشے، اس کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، اس کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ ہم جلسے ملتوی نہیں کر سکتے۔ ارے کس دور میں آ گئے؟ برابر پڑوس میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ماں باپ ٹی وی بند کر دیا کرواتے تھے کہ نہیں کہیں اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، حالانکہ اسے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، لیکن یہ ڈر تھا، یہ انسانیت کے حقوق تھے جو ہم ادا کر رہے تھے۔ آج پورے ملک کے اندر آپ نے سوات کی جو حالات دیکھیں کہ ہوٹل جو نقشے سے ہٹ گئے، وہ بستیاں مٹ گئی، لیکن انقلابی جلسے ہوں گے کیونکہ ان انسانوں کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے پی کے اندر جس میں سے گورنمنٹ بنائی گئی، ان کی کوئی عزت، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انقلابی جلسے بہت ضروری ہیں۔ یہ کرنے کی بجائے کہ ان جلسوں پہ جو خرچے کیے جاتے وہ وہاں پر ان لوگوں پہ خرچ کیا جاتا کہ اللہ بھی راضی ہوتا، مدینے کی ریاست کا دعویٰ بھی سچا ہوتا۔ آج میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں کہنا نہیں چاہتا، میں صرف التجا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارے ماں بہن بھائی ہیں، ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کو کوئی آئے، لیکن یہ تماشا گیری کب تک چلتی رہے گی؟ اس قوم کے ساتھ یہ کب تک مذاق چلتا رہے گا کہ کوئی ان کی داد رسی نہیں کرے گا؟ ہم نے جلسے کرنے، ہم نے دھرنے کرنے، ہم نے اسپیچ سے پیٹ بھرنا ہے۔ اس حد تک ہمارا ضمیر مر چکا ہے کہ میرا مسلمان تکلیف میں اور مجھے محسوس تک نہیں ہو رہا۔ مجھے اپنا جلسہ کرنا ہے، مجھے تقریر سنانی ہے، مجھے بتانا ہے کہ امریکہ نے اندرونی بیرونی سازشیں کی ہیں، مجھے تک سے نیچے گرا دیا۔ بھلے کوئی مر جائے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میں تمام پولیٹیشن سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خدا را اللہ کے واسطے آپ لوگ اس وقت پر یہ سیاست کو دور کر کے مسلمانوں کی مدد کو جائیں، اپنے یہ انقلابی جلسے روک دیں، انقلابی دھرنے روک دیں۔ آپ کو اقتدار اگر نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ اقتدار تو فرعون کے پاس بھی تھا، اقتدار تو قارون کے پاس بھی تھا، کیا وہ رہے کیا؟ وہ بھی مٹ گئے، آپ بھی مٹ جاؤ گے، کیونکہ اس کرسی کے نیچے بھی دیمک لگی ہے۔ اگر ساتھ جائے گا تو آپ کا اعمال نامہ جائے گا کہ جب رب تم سے پوچھے گا کہ جب وہ میرے بندے وہاں پر مر رہے تھے تو تم وہ جلسوں میں جا کر جو پیسہ خرچ کر رہے تھے، تمہیں ان کی بھوک کا خیال نہیں آیا، تمہیں ان کے درد کا خیال نہیں آیا، تمہیں ان کا احساس نہیں ہوا۔ میں تمام پولیٹیشن سے کہتا ہوں، خدا را اس وقت پر انسانیت کے ناطے ان مسلمانوں کی مدد کر دو جو آپ کا انتظار کرنے بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کے مال مویشی، ان کی جانیں چلی گئی، وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی تو ہماری مدد کو آؤ۔ میں پھر سے کہتا ہوں مسلمانوں کو کہ خدا را آج صرف ایک مٹھی بن کر اس مشکل وقت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کون سا بہن ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے کہ جہاں پر صرف اپنے اقتدار کی لالچ ہے کہ آسمانی آفات تو آتی رہیں گی، انقلابی جلسے ملتوی نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ کہنے والا انسانیت سوچ سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر یہی جس کے گھر پر یہ بجلی گری ہو وہ تمہارا یہ جملہ سنو، اس کے دل پر تو نشتر اتر جائے کہ انہیں ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ ہماری داد رسی کریں گے، تو یاد رکھنا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ طوفان تمہاری طرف بھی آ جائے اور پھر یہ بھی جا کر کسی اور طرف جلسے کریں اور تمہیں پلٹ کر بھی نہ دیکھیں۔ تو فیصلہ آپ کرو کہ میرے ساتھ آواز اٹھا کر یہ مطالبہ کرتے ہو کہ ہاں اس وقت ہمارے مسلمانوں کو آپ کی اس پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، آپ یہ جلسے پوسٹ پون کر دیں،
میرے میسج سے متفق ہیں, میری بات سے متفق ہیں, تو میرے ساتھ کھڑے ہو کر ان حکمرانوں کو پہنچا دو یہ بات کہ آج سیاست نہ کرو, آج ایک بینچ پہ جمع ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.